یہ ہے آر جے میڈیا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ابھی ابھی، خبر، تحقیقات، حقیقت۔ جمعیت علماء ہند کے راشٹریہ ادھیکش مولانا ارشد مدنی نے آسام پر اپنی چپی توڑتے ہوئے کہا کہ یہ جو کچھ کہا ہے کہ وہ صرف اس لیے کہا ہے کہ مذہبی اعتبار سے مسلمان مایوسی کے شکار ہو جائے اور وہ سمجھنے لگے کہ ان کے لیے چلنے والے راستے آسان نہیں ہے بلکہ ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ مسلمان آج سے نہیں، اس دیش کے اندر ہزاروں ہزار سال رہتا چلا آ رہا ہے اور وہ اپنے مذہب کے اندر کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ آدھی روٹی کھاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مذہب کو زندہ رکھنے کے لیے مدرسے مسجدوں کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، مدرسوں کے سلسلے میں وہی مدرسے جو بورڈ سے جڑے ہوئے ہیں، سرکار ان کی مدد کرتی ہے۔ کبھی تو یہ کہا گیا ہے کہ ہم ان کی مدد بند کر دیں گے، یہ بھی سوچنا آتی ہے کہ ان کی عمارتیں بھی انہوں نے لے لی ہے اور وہ چلانے کی اجازت بھی نہیں دیں گے۔ جمعیت علماء ہند کی نظر میں اس کی پالیسی کیا رہی ہے اور وہ آج بھی اس پالیسی پر قائم ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے سلسلے میں گندی ذہنیت رکھنے والے لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ کہا ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ مذہبی اعتبار سے مسلمان مایوسی کے شکار ہو جائے اور یہ سمجھنے لگے کہ ان کے لیے چلنے کے راستے آسان نہیں ہے بلکہ ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے۔ مسلمان کو آج سے نہیں، اس دیش کے اندر ہزاروں سال سے رہ رہے ہیں اور وہ اپنے مذہب کے مسئلے کے اندر کسی کی محتاج نہیں ہے۔ وہ اپنے پیر پر کھڑی ہوئی ہے۔ دیش کے اندر ہزاروں ہزار مدد سے چل رہے اور یہ قوم ایک تو اسے بدحالی کا شکار ہے، وہ آدھی روٹی کھاتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مذہب کو زندہ رکھنے کے لیے مدرسے مسجدوں کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ اگر یہ بھی 2-4% مدرسے سرکار کی نیت کا شکار ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کو مسجد حوصلے کے ساتھ اپنی کمائی کے اندر سے ان کو حصے دار بنانا چاہیے اور اپنے مذہب کے حفاظت کے لیے ان کو زندہ رکھنا چاہیے۔ مسجد کو بھی حفاظت کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مدرسوں کے سلسلے میں وہی مدرسے جو بورڈ سے ملحق ہیں اور گورنمنٹ ان کی امداد کرتی ہے، تو کبھی تو یہ کہا گیا کہ ہم ان کی امداد بند کر دیں گے۔ یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ ان کی عمارتیں بھی انہوں نے لے لی ہیں اور وہ چلانے کی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ جمعیت علماء ہند قطع نظر اس کے کہ اس کی پالیسی گزشتہ دنوں کے اندر کیا رہی ہے اور وہ آج بھی اس پالیسی پر قائم ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ یا تبلیغی جماعت کے سلسلے کے اندر متعصب ذہنیت رکھنے والے لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ کہا ہے وہ در حقیقت صرف اس لیے ہے کہ مذہبی اعتبار سے مسلمان مایوسی کا شکار ہو جائیں اور یہ سمجھنے لگیں کہ ان کے لیے چلنے کے مذہب پر راستے آسان نہیں ہیں بلکہ ان کو بند کر دیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے۔ مسلمان قوم آج سے نہیں، اس ملک کے اندر ہزاروں سال سے رہ رہی ہے اور وہ اپنے دین کے مسئلے کے اندر کسی کی محتاج نہیں ہے، وہ اپنے پیر پر کھڑی ہوئی ہے۔ ملک کے اندر ہزاروں ہزار مدرسے چل رہے ہیں اور یہ قوم جو اقتصادی اعتبار سے بدحالی کا شکار ہے، وہ آدھی روٹی کھاتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دین کو زندہ رکھنے کے لیے مدرسوں اور مسجدوں کو زندہ کیے ہوئے ہے۔ اگر یہ بھی 2-4% مدرسے گورنمنٹ کے متعصبانہ ذہنیت کا شکار ہو جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو مزید قوت اور حوصلے کے ساتھ اپنی کمائی کے اندر سے ان کو حصے دار بنانا چاہیے اور اپنے دین کے بقا اور تحفظ کے لیے مدرسوں کو زندہ رکھنا چاہیے اور مزید قوت کے ساتھ زندہ رکھنا چاہیے۔ ہمارے الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ الیکشن کارڈ ہو لیکن ہم اس موضوع کے اوپر کچھ بولنا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے کہ جمعیت علماء ہند تو خالص ایک مذہبی جماعت ہے، ہمارا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الیکشن جب قریب آتا ہے تو اس طریقے کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ جو ہندوستان میں ہیں لیکن ساری دنیا میں اسلام کے بقا اور تحفظ کا ذریعہ ہیں، یہیں سے ان کو افراد ملتے ہیں کام کرنے کے لیے۔ ایک زمانے سے
متعصبانہ ذہنیت کا یہ پروگرام تھا کہ وہ مدارس کے چراغ کو گل کرنا چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ چراغ گل نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان مزید حوصلے اور قوت کے ساتھ آگے بڑھے گا اور اپنے مدارس کو اپنے بلبوتے کے اوپر زندہ رکھے گا۔